السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے حوالے سے سٹارٹ کی گئی سیریز کا آج 5واں دن ہے۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا میلاد کے بارے میں، کہ کیا میلاد منانا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو ہم اسے کس طریقے سے منا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس حوالے سے قرآن پاک کا حوالہ لیں گے کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا ان کی آمد کے بارے میں جو کہ امت کے لیے ہے کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی ورس نمبر 164 کو دیکھیں گے۔ سورہ آل عمران کی ورس 164 میں کی ٹرانسلیشن ہے: بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد ہم سورہ الانبیاء کی ورس نمبر 107 دیکھیں گے، جس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے: اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ایک رہنما بنا کر بھیجے گئے، جو کہ انسانوں کو گمراہی کے کاموں سے روکنے سے اور اچھائی کے کاموں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف لے جانے کے لیے آئے، اور جنہوں نے اپنا کام کیا اس دنیا میں۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ہمارا جو ایمان ہے اس کا حصہ ہیں، اور ہم بہت محبت کرتے ہیں ان سے۔ اور بے شک کسی بھی مسلمان کی محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے پیرنٹس سے یا کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی ساری باتیں مانتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک مجازی محبت ہے، دنیاوی محبت ہے، جس کا اینڈ اسی دنیا میں ہو جانا ہے، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں۔ لیکن جب بات اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، اللہ کے رسول کی آتی ہے، تو وہ ایک حقیقی محبت کی بات ہوتی ہے۔ اور حقیقی محبت میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تو اس طرح انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنی دنیا دین کے لیے سرو کر دے، کہ ہاں میں اس دنیا میں آیا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے، میں ایمان والا ہوں۔ تو اس حساب سے تو انسان کو قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کو ماننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے ایک نمونہ ہے، ہر مسلمان، ہر انسان اسی سے سیکھتا ہے، اور بے شک جو ان چیزوں پر عمل کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں کرتا اس کی کامیابی اس دنیا میں تو ہو سکتی ہے لیکن آخرہ میں جا کر اس کا جو حال ہوگا اسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا عذاب سننے میں اتنا دردناک ہے، تو سوچیں جب انسان پر بیتے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ابھی انسان کے پاس فری ول ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور وہ ٹائم وہ ہوگا جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، نہ وہ وہاں پر جھوٹ بول سکے گا، نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کام کر سکے گا، کیونکہ تب وہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ اگر میلاد کی بات کی جائے تو بہت سے لوگ کھوکھلے دلائل لے کر آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی
جشن کا حکم ہے۔ جشن سے کون منع کر رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی ولادت کا دن ہے، جشن منائیں آپ، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ نے وہ طریقہ اپنانا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے تقاضوں میں تو یہی ہونا چاہیے نا کہ آپ اس طرح کے اعمال کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔ جن چیزوں کو آپ نے انہیں کرتے ہوئے دیکھا، جو چیزیں آپ کو ان کی تعلیمات میں ملتی ہیں، محبت کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے نا سب سے پہلے۔ تو جو چیز نہ ہی قرآن میں ہے، نہ ہی کسی حدیث میں ہے، نہ ہی کسی صحابی نے وہ کی، نہ ہی کسی تابعی نے کی، نہ ہی کسی تبع تابعی نے کی، تو اس چیز کو جو کہ بہت بعد میں شروع ہوئی ہے، اس کو اگر آپ محبت میں آ کر کچھ بھی کرتے ہیں جو اسلام کی حدود کے اندر ہے تو آبویسلی وہ جائز ہے۔ اگر وہ چیز غلط نہیں ہے اور وہ آپ کر رہے ہیں اور وہ اسلام کی حدود کے اندر ہے تو وہ جائز ہے۔ لیکن جو انسان اس چیز کو نہیں کر رہا ہے، ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان غلط ہے، کیونکہ جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں مل رہی اس چیز کو کیوں کوئی فالو کرے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے، یہ ایک ایسی ورس ہے جو آلموسٹ ہر کوئی اس چیز کو جوڑتا ہے میلاد کے ساتھ اور اس چیز کو ایز اے دلیل پیش کرتا ہے، لیکن یہ ایک آدھی ادھوری بات ہے جو کہ بتائی جاتی ہے اور آگے شیئر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ورس شیئر کرتی ہوں، سورہ یونس کی ورس نمبر 58۔ اس ورس کو سنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ میلاد کے بارے میں ہے، لیکن نہ ہی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، نہ ہی کانٹیکس دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات کس کانٹیکس میں ہو رہی ہے۔ ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ آپ کہہ دیجئے پس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک خوشی کی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چیز آ گئی ہے تو آپ نے اس پر خوشی کرنی ہے۔ اب ہم اس کی جو اس سے پہلے ورس آتی ہے اسے ریڈ کریں گے، سورہ یونس کی ورس نمبر 57۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے نا وہ قرآن پاک کا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس قرآن پاک آیا ہے تو آپ خوش ہو جائیں اور اس چیز کا جشن منائیں۔ تو جشن منانا برا نہیں ہے، لیکن وہ آپ نے اسلام کی حدود کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آئے گا کہ ہم کس طرح سے میلاد منائیں، تو اس کا بھی جواب ہے، آپ نے اس طرح سے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2750۔ اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیر کا روزہ رکھتے ہیں اسی میں جشن میلاد آ جاتا ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی میں جشن قرآن آ جاتا ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ پورا سال ہی اس چیز کا جشن مناتے تھے، جشن میلاد بھی اور جشن قرآن بھی۔ تو اگر آپ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
محبت کرتے ہیں تو آپ کو ان کو فالو کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے جشن منایا آپ کو بھی اسی طرح جشن منانا چاہیے، کیونکہ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بعد کسی بھی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کا جشن ولادت منایا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا. نہ ہی ان کی لائف میں نہ ہی ان کی لائف کے بعد کسی نے بھی یہ جشن منایا. تو ہم کس بیس پر اس چیز کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں؟ ایک ریزن ہوتا ہے نا انسان کے پاس کہ ہاں یہ چیز ہوئی ہے پہلے تو یہ ہم کر رہے ہیں. تو اگر یہ ریزن ہی نہیں ہے تو کس بیس پر وہ چیز ہو رہی ہے؟ جشن منانا بری بات نہیں ہے، نہ ہی میں جشن کے خلاف ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی نہ منائے. اگر آپ منا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اسے اس طرح سے منائیں نا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا. آپ ان کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی سب سے پہلے جو آپ جس چیز کو آپ پریفر کرتے ہیں وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہم اسلام میں کیوں ایک نئی چیز ایڈ کریں جو کہ ہے ہی نہیں؟ یہاں پر بات کسی اور چیز کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی ہے. تو اسلام میں تو یہی ہے نا کہ سب سے پہلے آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے جو آپ کو قرآن پاک میں مل رہی ہے، جو آپ کو حدیث میں مل رہی ہے. بہت سے لوگ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے، ہم تو ایک اچھی چیز کر رہے ہیں، اگر آپ اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تو وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ چیز اسلام میں ہے ہی نہیں تو وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی پر ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2005 کہ حدیث ذرا لمبی ہے تو میں آپ کو اس کا جو ہمارے کوسچن سے ریلیٹڈ اس میں بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں ہر جو نئی چیز شامل کی جائے اسے گمراہی کہا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس چیز کو ایک اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ یہ لمٹ ہے، اس لمٹ سے آپ نے آگے نہیں جانا ہے، لیکن ہم انہی کا نام استعمال کر کے اس لمٹ کو کراس کر رہے ہیں، تو کیا ہم صحیح ہیں؟ خود کا محاسبہ کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا وہ کام قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں؟ آپ خود کو اگر کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو کیا آپ ان کے سارے احکامات مان رہے ہیں؟ کیا آپ روز 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ تہجد گزار ہیں؟ کیا آپ نے قرآن پاک کو پڑھا، اسے سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر آپ نے قرآن پاک کو پڑھا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو شیورلی آپ ان کاموں میں نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو فالو کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. ہر چیز کو فرقہ واریت کی نظر مت کریے. آپ مسلمان ہیں، خود کو مسلم ہی سمجھیں. جب انسان ایسے فرقوں میں بٹ جاتا ہے تو وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پاتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اسے صرف وہی چیز نظر آتی ہے جو اس کے فرقے کے ریلیٹڈ ہوگی. دوسری چیز چاہے اسے دلیل بھی مل رہی ہو، قرآن سے مل رہی ہو، حدیث سے مل رہی ہو، وہ اس چیز کو رد کرے گا، کیونکہ وہ ایک اسپیشل جماعت سے جڑا ہوا ہے اور اس نے اسی جماعت میں جو چیزیں ہیں اسی کو فالو کرنا ہے. اس نے ان چیزوں کو فالو نہیں کرنا جو اسے مسلمان بناتی ہیں. تو خود کو مسلمان بنائیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.